تو خوب سمجھ لیں جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں بیٹھے ہی رہو سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے. اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق, تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں. ہاں ہر خواہش کی مخالفت نہیں. جیسے آپ نے باڈی, جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا, بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے تبھی آنکھ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی. ایسا تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی. اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے, 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے, 10 منٹ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے, تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا. مرتے پھر بھی نہیں, اتنی جلدی مرتا نہیں آدمی بھوک سے, یاد رکھو. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے. اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی, کتنی ٹینشن والا کام. اللہ میاں نے 5 رکھی اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں, اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں, ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان. اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی, تو آسان کر دیا نا. اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو, جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا, ان کے مذہب کا نہیں تھا, لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی, تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو, اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو, تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا, کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری. اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی, ایک حد رکھ دی. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں. سود کو حرام قرار دے دیا لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا. آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اور وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس.
اسلام کہتا ہے نہیں بھائی پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا, آپ کو فوراً پتا چل جائے گا وہ کم بخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا نا جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گنا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں, الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہے ہیں آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے. وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کم بخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے وہ مجھے دکھاؤ تاکہ پتا چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی, مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور سٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے, آپ بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ مفتی صاحب کے ساتھ, اچھا جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئے.